ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیل میرا سسرال، ہتکڑی میرا زیور اور موت میری محبوبہ ہے۔ یہ ڈائلاگ سن کر آپ کو کچھ یاد آیا؟ مجھے تو بھارتی فلم مجبور کے لیے گایا گیا کشور کمار کا وہ گیت یاد آ رہا ہے، آدمی جو کہتا ہے، آدمی جو سنتا ہے، زندگی بھر وہ صدائیں پیچھا کرتی ہیں۔ یہ جملہ بھی شیخ رشید صاحب کا ہمیشہ پیچھا کرتا رہے گا۔ شیخ رشید صاحب جو جلاؤ اور گراؤ کی باتیں کیا کرتے تھے، وہ خود ہی گر گئے ہیں، انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے۔ انٹرویو ریکارڈ کروا دیا ہے جناب شیخ رشید صاحب نے، اور یہ انٹرویو آج رات سما نیوز پر نشر ہونے جا رہا ہے۔ اور اس انٹرویو کے حوالے سے بعض لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ شیخ رشید صاحب کو زبردستی گھسیٹ کر سما نیوز کے دفتر میں لایا گیا، وہاں ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا گیا، گن پوائنٹ پہ یہ انٹرویو ریکارڈ ہوا، اور ایک موقع پر جب انہوں نے کوئی مطلوبہ یا فرمائشی بات کہنے سے انکار کیا تو موقع پر ہی شیخ رشید صاحب کو تھپڑ جڑ دیا گیا۔ اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں کہ گن پوائنٹ پہ جیسے یہ انٹرویو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو ان سارے معاملات کی کیا حقیقت ہے، کیسے یہ انٹرویو ریکارڈ ہوا، اور اس انٹرویو میں شیخ رشید صاحب نے کیا کہا ہے، آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس نوعیت کا تیسرا انٹرویو ہے۔ پہلا انٹرویو دنیا نیوز پر کامران شاہد صاحب نے کیا، اور یہ انٹرویو تھا عثمان ڈار صاحب کا۔ دوسرا انٹرویو جو ہے وہ ڈان نیوز پر عادل شاہ زیب نے کیا، اور یہ انٹرویو تھا صداقت عباسی صاحب کا، اور اس حوالے سے خاصی کنٹروورسی رہی۔ پہلے یہ سننے میں آیا کہ شاید یہ انٹرویو رک گیا ہے، ڈان کی جو انتظامیہ ہے اسے بڑا خراج تحسین پیش کیا گیا، بڑی اس کی داد و ستد کے ڈونگرے جو ہیں وہ برسائے گئے، لیکن الٹیمیٹلی یہ انٹرویو جو ہے وہ اپنے وقت پہ نشر ہو گیا۔ اور اب سما نیوز پر منیب فاروق صاحب نے انٹرویو کیا ہے شیخ رشید صاحب کا، اور یہ انٹرویو جو ہے وہ آج نشر ہونے جا رہا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں کہ اس انٹرویو میں شیخ رشید صاحب نے کیا کہا ہے، تو اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ انٹرویو ہوا کیسے۔ میری معلومات کے مطابق یہ جو سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ یہ ہوا، شیخ رشید صاحب کے ساتھ وہ ہوا، یہ ساری جو ہیں وہ ٹیبل سٹوریاں ہیں، یہ ساری قصے کہانیاں ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میری معلومات کے مطابق شیخ رشید صاحب نے خود اپنے ذاتی ٹیلی فون نمبر سے، جو ان کا موبائل فون ہے جس سے ہم سب لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں، اس سے منیب فاروق کو فون کیا، کال کی انہوں نے۔ اب کس کی کال کسی نے کرنے کا کہا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن میری معلومات کے مطابق اور یہ جو مصدقہ معلومات ہیں ان کے مطابق شیخ رشید صاحب نے خود اپنے فون نمبر سے منیب فاروق صاحب سے رابطہ کیا، اور انہیں کہا کہ جی میں یہ انٹرویو ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں۔ اور یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جی سما نیوز کے دفتر میں یہ ہوا وہ ہوا، تو یہ کہانی سرے سے ہی غلط ہے، کیونکہ یہ انٹرویو سما کے دفتر میں ریکارڈ ہی نہیں کیا گیا۔ شیخ رشید صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ ان کی رہائش گاہ پہ جا کے منیب فاروق صاحب نے ریکارڈ کیا، اور یہ انٹرویو جو ہے وہ آج نشر ہونے جا رہا ہے۔ اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ آزاد ہیں، اب بھی اپنے گھر پہ موجود ہیں، ان کا جو موبائل فون ہے وہ آن ہے، اور جن جن صحافیوں کے پاس ان کا رابطہ نمبر ہے وہ اس پہ کال کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ دستیاب ہیں، ان کا نمبر آن ہے۔ اور یہ انٹرویو انہوں نے اپنی منشا اور اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ ریکارڈ کروایا، اور ان کے ساتھ کسی قسم کی زور زبردستی جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کتنے بڑے چیگ ویرا ہیں، کتنے بڑے مزاحمت پسند ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس حوالے سے کسی کو کوئی ابہام ہے۔ جو لوگ بھی، جن کی بھی شیخ رشید صاحب سے یاد اللہ ہے، جن کی ملاقاتیں ہیں، وہ صحافی جو شیخ رشید صاحب کی مزاج سے، ان کے عادات و اطوار سے، ان کے طرز زندگی سے واقف ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اس قسم کا میٹیریل ہی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے پولیٹیکل کیریئر میں شیخ رشید صاحب
کئی مواقع پہ جیل گئے ہیں، ان پہ کئی مقدمات بنے ہیں، لیکن یہ سیاسی نوعیت کے مقدمات ہوا کرتے تھے اور جمہوری حکومتوں میں وہ جیل جایا کرتے تھے، اور ان دنوں میں واقعی جو جیلیں ہیں وہ سسرال محسوس ہوا کرتی تھیں، اور وہ چند دن جیل میں گزار کے باہر آ جاتے تھے، اور استقبال ہوتا تھا، گلپاشی ہوتی تھی، اور جب کوئی شخص جیل سے باہر آتا تھا تو وہ ہیرو بن جاتا تھا، اس کے سیاسی قد کاٹ میں جو ہے وہ پہلے سے زیادہ اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن جب کبھی حقیقی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تو شیخ رشید صاحب نے سمجھوتا کرنے میں ایک پل کی دیر نہیں لگائی۔ مثال کے طور پہ 12 اکتوبر 1999 کو جب جنرل پرویز مشرف نے ٹیک اوور کر لیا اور منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا، میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نواز پر مشکل وقت آیا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ بظاہر تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ نون لیگ میں تھے، اور آخری وقت تک وہ اس بات کے منتظر بھی تھے کہ شاید 2002 کے انتخابات کے لیے انہیں ٹکٹ مل جائے، لیکن وہ در پردہ ساز باز کر چکے تھے، جنرل پرویز مشرف کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملا چکے تھے، مسلم لیگ کاف کے ساتھ ان کی بات چیت جو ہے وہ چل رہی تھی، اور وہ بھاؤتاؤ میں جو ہے وہ مصروف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا، انہوں نے آزاد الیکشن لڑا، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ سے وہ ایم این اے بن گئے، اور پھر وہ وفاقی وزیر انہیں بنا دیا کہ پہلے اطلاعات کا وفاقی وزیر بنایا گیا، اطلاعات و نشریات کا، اور پھر ریلوے کا وزیر جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کو بنا دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں، اور ایسے میں کوئی اگر یہ بات کہے کہ جی شیخ صاحب کے ساتھ زور زبردستی کی گئی ہے، شیخ صاحب جبر کا شکار ہوئے ہیں، تو کم از کم میں تو یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ شیخ صاحب کے پہ اور آپ کوئی بھی تشدد نہ کریں اور کسی قسم کی زیادتی ان کے ساتھ نہ کریں۔ ان کے جو من پسند کھانے ہیں صرف وہ چند دن کے لیے اگر آپ بند کر دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں بھوکا رکھیں تو وہ ٹوٹ جائیں گے، صرف ان کے جو من پسند اور مرغوب غذائیں ہیں، ان کی جو کھانے ہیں، صرف وہ آپ بند کر دیں تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جائیں گے، اور ایسا ہی شیخ رشید صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہوا ہے۔ لہٰذا یہ جو باتیں ہیں مزاحمت کی کہ جی گن پوائنٹ پہ انٹرویو ہوا، تھپڑ مارا گیا، گھسیٹ کے لایا گیا، میرا خیال ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ سنبھال کے رکھیں، کم از کم شیخ رشید صاحب کی ذات اقدس اور شخصیت پہ جو ہے اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ آپ ضائع نہ کریں۔ یہ انٹرویو جو ہے ہو سکتا ہے کوئی زبردستی جو ہے، وہ زبردستی سے مراد یہ کہ فرمائش کہیں ہو، انہیں یہ کہا گیا ہو کہ یہ آپ انٹرویو اگر آپ ریکارڈ کروا دیں گے تو آپ کے لیے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی، اور شیخ رشید صاحب مان گئے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ شیخ رشید صاحب انکار کرتے رہے، مزاحمت کرتے رہے، اور میرا خیال ہے جتنے لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، جتنے لوگوں کے بھی انٹرویوز آئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہو۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ آپشن دی جاتی ہے کہ آپ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ آپ انٹرویو ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو یہ موقع دیا جاتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پریس کانفرنس کر لیتے ہیں یا انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سرے سے یہ پیشکش ہی نہیں کی جاتی، اور انہیں جو ہے وہ یہ موقع ہی فراہم نہیں کیا جاتا کہ وہ کوئی انٹرویو ریکارڈ کروائیں یا وہ کوئی پریس کانفرنس جو کریں۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی نواسی خدیجہ شاہ، جو لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس حملے کی جو ایف آئی آر ہے اس میں نامزد ہیں، اور کئی ماہ سے وہ پابند سلاسل ہیں، گرفتار ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا وہ جب روپوش تھی، گرفتاری سے پہلے ہی نہ صرف انہوں نے اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کر دی، انہوں نے اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے معافی مانگی، لیکن اس کے باوجود انہیں معاف نہیں کیا گیا۔ اگر یہ پیشکش سب کے لیے ہی ہوتی اور زبردستی پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہوتی اور انٹرویوز ریکارڈ کروائے جا رہے ہوتے کہ جی کروائیں اور گھر چلے جائیں، تو یہ خدیجہ شاہ جیسے جو لوگ ہیں وہ پھر کیوں پابند سلاسل ہوتے؟ تو بصد احترام یہ گزارش ہے، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جی جن لوگوں کو یہ سہولت دی جاتی ہے، جن کو یہ پیشکش کی جاتی ہے، ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ یہ قبول کر لیتے ہیں، اور باقی وہ لوگ ہیں جنہیں جو ہے وہ موقع یہ دیا ہی نہیں جاتا۔ مثال کے طور پہ کچھ روز پہلے جاوید چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ولاگ میں یہ انکشاف کیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں طے کیا گیا ہے کہ انہیں پریس کانفرنس یا انٹرویو کا موقع ہی نہیں دیں گے ہم۔ تو وہ لوگ کون سے ہیں؟ مثال کے طور پہ انہوں نے بتایا کہ سابق وفاقی وزیر مراد سعید صاحب
جو چھپ چھپ کے جو ہے وہ ٹویٹس کر رہے ہیں، کبھی کہاں سے ٹویٹ کرتے ہیں، کبھی کہاں سے ٹویٹ کرتے ہیں. یہ بھی انہوں نے بتایا ان کے بارے میں کہ جی وہ پشاور میں ہیں، ناکہ بندی پشاور کی ہو چکی ہے اور وہ بہت جلد پکڑے جائیں گے. اور ان کے بارے میں یہ طے کر لیا گیا ہے امراض سعید صاحب کے بارے میں کہ انہیں معافی نہیں ملے گی، انہیں پریس کانفرنس کا موقع نہیں دیا جائے گا، انہیں انٹرویو ریکارڈ کروانے کا موقع جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا. اس طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہیں جو ہے جن کے بارے میں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ انہیں موقع نہیں ملے گا. اور پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی وہ ان کے بیوی، اس کی بیوی، اس کے بچوں، اس کی بیٹیوں، تو یہ جی بلیک میل کیا گیا اور اس وجہ سے وہ فلاں بندہ جو ہے وہ مجبور ہو گیا. تو شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کی تو نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ بیٹیاں ہیں، تو وہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ کیسے بلیک میل ہو گئے، کیسے ٹوٹ گئے؟ تو یہ باتیں جو ہیں یہ میرے خیال ہے نہ کریں. یہ کچھ اور لوگوں کے حوالے سے تو یہ باتیں کسی حد تک درست ہو سکتی ہیں، لیکن کم از کم شیخ رشید صاحب کی حد تک جو ہے میں بڑا کنونسڈ ہوں کہ شیخ رشید صاحب پہ کسی قسم کا کوئی جبر جو ہے وہ نہیں تھا. ہاں، جب انہیں پیشکش کی گئی انہوں نے کوئی تاخیر نہیں کی وہ پیشکش جو ہے وہ قبول کرنے میں، اور انہوں نے جو ہے وہ انٹرویو ریکارڈ کروا دیا ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ عثمان ڈار، صداقت عباسی اور شیخ رشید کے بعد جو اگلی باری ہے وہ سابق مرد اول کی ہے. جی میں بات کر رہا ہوں خاور فرید مانیکا صاحب کی، جو بشریٰ بی بی کے سابق کا خامند ہیں. ان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ بہت جلد عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی دھماکہ خیز قسم کی باتیں جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں، وہ بڑے انکشافات کرنے والے ہیں. اس حوالے سے فیصلہ تو ہو چکا ہے، لیکن یہ طے کرنا ابھی باقی ہے کہ کیا وہ انٹرویو دیں گے یا پھر پریس کانفرنس میں جو ہے یہ ساری باتیں کریں گے. لیکن بہرحال چند ہی دنوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی خاور فرید مانیکا صاحب بھی جو ہیں وہ میدان میں آنے والے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے، ایسے انکشافات کریں گے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ منہ چھپانے کی جگہ جو ہے وہ نہیں ملے گی. آخری اس میں نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی شیخ رشید صاحب کا یہ جو انٹرویو ہے اس میں شیخ رشید صاحب نے کیا باتیں کی ہیں، کیا انکشافات کی ہیں. تو میرا خیال ہے اگرچہ اس میں کافی باتیں جو ہیں وہ مجھے پتہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے اس انٹرویو میں کیا باتیں جو ہیں وہ کی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے بددیانتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ باتیں مجھے جو پتہ چلی ہیں وہ میں بتانے کا جو ہے وہ روادار نہیں ہوں. اور کیونکہ اگر وہ میں بتا دوں گا تو پھر انٹرویو جو ہے وہ دیکھنے کا کیا فائدہ. تو انٹرویو کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ نشر ہونے والا ہے، آپ انٹرویو دیکھیے، پھر اس کے مدرجات کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال اردو کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. بہت شکریہ.